میں رافضیوں سے سوال کر رہا ہوں، امی عائشہ کو پیغمبر کی بیوی مانتے ہو یا نہیں؟ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر کا حرم، پیغمبر کا لباس، پیغمبر کی عزت، پیغمبر کی عطرت، پیغمبر کی بیوی، پیغمبر کی زوجہ ہے، تو میرا دوسرا سوال، جنت اندر میرے محبوب دے نال جان گیاں یا نہیں؟ یا جرات کرو، ہمت کرو کہ لکھو انہوں نے پیغمبر کے ساتھ جنت میں نہیں جانا، تو قرآنی نص ہے کہ پیغمبر ساری تیری بیویاں جو دنیا میں ہے وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت میں تیرے گھر میں ہوں گی، تیری کوٹھیوں محلات میں ہوں گی۔ قرآن کا انکار لازم آتا ہے، ماننا پڑے گا عائشہ صدیقہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہوں گی، تو جو پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہے تم اس کے خلاف بکواس کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اگر تمہاری زبان پاک انبی کے جناب تان پر مجبور ہے تو سن لو، ان کے فضائل بیان کرنا بھی ہماری مجبوری ہے۔ نعرہ تکبیر، دشمن صحابہ پر لعنت، دشمن صحابہ پر لعنت، نعرہ تکبیر۔ الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، اصل اور مفصل خطاب انشاءاللہ میرے بعد مولانا وقاص احمد فروقی صاحب کا ہوئے گا اور تفصیلی ہوئے گا انشاءاللہ، چونکہ اسی تقریر کرنے واسطے نہیں آئے، حضرت حجازی صاحب اور میں سرگودے توڑی تشریف آوری دا شکریہ ادا کرن اور دھوبی گھاٹ دی دعوت دین واسطے۔ میں سنے ہیں کہ 10 تو زیادہ قافلے سرگودہ پہنچے نے، ہن 20 تو زیادہ پہنچنے چاہیے۔ تساں صرف بساں دا وعدہ کرنا ہے۔ حجازی صاحب نے تو بڑی آفر دیتی ہے، بساں اسی دے آنگے، بندے تسی دے دو، بسے تساں دے دو، بندے میں دے دے آنگا، بساں تسی دے دو، بساں دے انہیں تسی تے بندے دے صاحب میں، بساں بھی لے ساں تو آٹے کولو تے بندے بھی لے تو آٹے کولو۔ بہرحال حضرت حجازی صاحب دی آفر موجود ہے۔ امیر صاحب دا حکم جو ہو گیا ہے، امیر امیر ہوتا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ انہوں دی امارت سیادت برکت فرمائے۔ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جتنی گستاخی اس دور حکومت میں ہوئی ہے، اس کی مثال 75 سالہ تاریخ میں نہیں۔ صرف 8 کے قریب پرچے ضلع سرگودہ میں ہوئے اصحاب رسول کی توہین پر، ماہ محرم کے اندر۔ حکومتی وانوں میں بیٹھے کچھ لوگ اصحاب رسول پر تان اور تشنیع کروا رہے ہیں اور ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم روک کے دکھائیں گے۔ اصحاب رسول ہمارا ایمان ہے،
کانفرنس کا عنوان غالباً نفاذ اسلام ہے، تو جس اسلام دے نفاذ دی اسی کوشش جاری کیتے ہوئے اس اسلام نو پہنچانے والے تو صحابہ نے۔ اگر صحابہ کرام ہی نہیں تو اسلام نہیں، تو یہ اسلام نہیں تو پھر نفاذ اسلام کیسے ہو؟ اسلام دی اصل اساس اور بنیاد اور ثقافت اور عدالت صحابہ کرام نے۔ یا اس طرح سمجھیے کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ کلمہ جو ہے ڈائریکٹ رسول اللہ نے ہمیں نہیں پوچھایا، درمیان ایک صحابی ہے۔ اگر صحابیت درمیان سے ہٹا دیتی جائے تو کلمہ اسلام بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی رسول ہیں جو فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اس واسطے دشمنان اسلام کی خواہش اور چاہت ہے کہ اصحاب رسول پر تبرہ ہو، بلکہ شہنشاہ نقوی نے یہ بات کہی ہے اور اس کا کلپ میڈیا پر موجود ہے کہ تبرہ کرنا ہمارے نزدیک نماز سے زیادہ ضروری ہے۔ تو جس مذہب کا نماز سے زیادہ گالی دینا، تبرہ کرنا، برات کا، بیزاری کا صحابہ سے اعلان کرنا ضروری ہو، تو یاد رکھنا ہمارے نزدیک صحابہ سے محبت کرنا بنیادی فرض ہے، اور انشاءاللہ صحابہ کی محبت عام ہوئے گی اور تبرہ کرنے والوں کا تک انشاءاللہ انجام ہوئے گا، اور برا انجام ان کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جو گستاخ رسول واصل جہنم ہوا، سڑا، جلا، بھنا اور کوئلے ہو گیا۔ کارٹون بنانے والا بدبخت آگ نے کولا بنا کے رکھ دیا۔ انشاءاللہ اصحاب رسول کے گستاخی کرنے والیاں دا انجام بھی یہی ہوگا۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہر صحابی رسول جو ہے وہ جنت کا وارث ہے۔ حدیث پاک میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے تشریف فرما نے، آپ نے جنت کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی اصولی آیت ہے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ نے پیغمبر دے ہر صحابی نال جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ یہ قرآن دی آیت ہے۔ ہن ذرا اس حدیث پاک تے غور کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے 8 دروازے ہو۔ بولو کتنے؟ 8۔ قیامت دا دن ہوئے گا، جس عمل کوئی بندہ تیز ہوئے گا اس نو اسی دروازے چو آواز آئے گی کہ اے فلاں شخص فلاں عمل بہت زیادہ تیز ہے، بہت آگے بڑھنے والا ہے، وہ جنت اس دروازے چو گزرے۔ حدیث بیان ہو گئی، اجتماع اصحاب رسول دے، نبی علیہ السلام ذکر جنت فرما رہے نے کہ 8 دروازے ہونگے، جس عمل کوئی تیز ہوئے گا اس نو دروازے چو آواز آئے گی، اسی چو کیس چو گزرو۔ سارے صحابہ چو سب تو پہلے اٹھے تو سیدنا صدیق اٹھے۔ حق بھی انہاں دا اسی صحابیت شروع ہی صدیق تو ہوندی۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی امت کوئی یہو جہا شخص ہوئے گا جنہوں جنت دے ہر دروازے چو آواز آئے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر میں نے امید ہے کہ جنہوں جنت دے ہر دروازے تو آواز آئے گی تیرا شمار بھی اسی گروہ چ ہوئے گا، تو نہ لوگاں شامل ہوئیں گے۔ تو اس حدیث بخاری نے واضح کیتے کہ صدیق نو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کہ صدیق جن تھی۔ بولو سیدنا صدیق۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
وعدہ رب دا سب نال ہے۔ آغاز ہو رہا صدیق تو، پھر ہمارے محبوب نے خود فرمایا انا النبی فی الجنہ، انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت اندر ہونگے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دے ہر دروازے چو آواز آئے گی کہ صدیق رب دا پیارا صدیق جیڑا ہے وہ جنت اس دروازے چو گزرے۔ دوجے تو آواز آئے گی نہیں صدیق اس دروازے تو گزرے۔ تیسرے تو آواز آئے گی صدیق اس دروازے تو گزرے۔ تے پتہ ہے صدیق نے کڑے دروازے تو گزرنا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ سیدنا صدیق نے اس دروازے جو گزرنا ہے جس دروازے نو مصطفیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اندروں آواز آنی ہے کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں کہاں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توڑے نال کون؟ محمد الرسول اللہ والذین معاہو۔ توڑے نال کون نے؟ فرمایا میرے نال من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ میں دعویٰ کرنے لگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت والے دن جنت اس دروازے جو گزرنگے جس دروازے جو پہلے مصطفیٰ گزرنگے، نبی علیہ السلام جس دروازے جو گزرنگے، جس دروازے تے آپ دستقبال ہوئیں گا آپ دے نال ہی صدیق ہونگے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حوض کوثر تے میں بیٹھا ہوں گا، میرے نال ابو بکر عمر بیٹھے ہونگے، میں پیالے بھر بھر کے دئی آواں گا، ابو بکر عمر آگے پھیلائی آونگے۔ صحابہ اکرام جو دو صحابی نے جڑا حوض کوثر تے محبوب نہ لونے نے، محبوب نے فرمایا میں پیالے بھر بھر کے ابو بکر عمر نو پھڑائی آواں گا، ابو بکر عمر آگے دئی آنگے۔ بلا تو سوچو تے صحیح کنے کنے پینا ہے؟ رافضی پھر اتے جا سکدا نہیں کیونکہ ابو بکر دے ہتھوں نے پینا نہیں تے رب نے ادھر لے جانا نہیں، نہ سیدنا عمر کولو رافضیہ نے پینا ہے، کیونکہ جتھے عمر ہوئے ہوتے شین، پتہ ہے نا تو جتھے عمر ہوئے ہوتے شین نہیں اینج نہیں اینج تو پھر دو بھی گاڑا سکی کرنا جا کے توڑی ہے حالت کیفیت ہے عزت صحابہ، صداقت ابو بکر، صداقت ابو بکر، عدالت عمر بن خطاب، عدالت عمر بن خطاب، حیاء عثمان، سخاوت عثمان، شجاعت علی المرتضی، شجاعت علی المرتضی، شان صحابہ، علماء حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ جتے سیدنا عمر نے ہونا ہے بولو شین، جتے عمر ہوئے ہوتے شین، جتے عمر ہوئے ہوتے شین، شین نہیں جاندی، شین ہو ہی نہیں سکتا جس گلی وچ عمر ہوئے، جس باب عمر وچ عمر ہوئے، جس گلی اندر عمر ہوئے ہوتے بولو شین، شین نہیں جا سکتی، شین دا ویر عمر نال، اور ہر سنی دا ایمان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے، حوض کوثر تے نال صدیق و عمر نے ہونا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے دروازے جو گزرنا ہا قضا نباس یوم القیامہ، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ جا رہے نے اپنے گھر مبارک تو باہر، سیدنا ابو بکر عمر نال نے، ایک پاسے ابو بکر نے ایک پاسے عمر نے، دوہاں دے کندھیاں تے رسول رحمت نے ہاتھ رکھ کے فرمایا ہا قضا نباس یوم القیامہ، رافضیوں جلتے رہو سڑتے رہو، گوڑے دے اتوں تھلوں گزرتے رہو اور اپنے آپ نو چھریاں اور چاقو مارتے رہو۔ صدیق نہیں جدا ہو سکتا مصطفیٰ سے، عمر نہیں جدا ہو سکتا مصطفیٰ تو نہ زندگی
زندگی جدا ہوئے ہے آج دی کوشش نہیں ابو جال دی پرانی کوشش رہی ہے ابو جال دی خواہش رہی ہے صدیق اور عمر نبی تو جدا ہو جائے پھر جناب امیت ہے انہوں دی خواہش رہی ہے بڑے بڑے کافران دی خواہش رہی ہے آج تک کافران دی ہوئی خواہش ہے صدیق اور نبی جدا ہو جان لیکن کافران دی پرانی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی ہن بھی پوری ہونی نہیں قیامت تک پوری نہیں ہوئے گی کیوں صدیق بھی آج بھی اتھے نے ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ میں جنت دی تعریف اس طرح کیتا کرنا محبت پیار اندر شور کوٹ دے دوستو آل الحدیث دا پیغام سنیے میں جنت آن دائی انوان جدے وچ ابو بکر و عمر ہوئے جدے وچ ابو بکر و عمر نہ ہوئے وہ جنت ہوندی نہیں جنت ہوندی ہوئے جدے وچ ابو بکر و عمر ہون ما بین بیتی و منبری قیامت والے دن جس جنت سارے اہل ایمان نے جانے او دے ابو بکر و عمر بھی ہونگے تے دنیا اندر ایک جنت ٹکڑا ہے روضہ رسول جنت ہوندی ہوئے جدے وچ کون ہوئے نبی پاک دے نال ابو بکر و عمر نال ان تا جنت بن دی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ پیغمبر دا حجرہ جنت ہے پیغمبر دا حجرہ جنت ہے صدیق جنت اندر نے عمر جنت اندر نے ذرا پیار محبت نال نعرے دا آواز دا جواب دینا ہے ہر صحابی نبی دو باری کہنا ہے پیار محبت نال شور کوٹ اندر گوج پہ جائے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی 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 نعرہ تکبیر میرا ٹائم 1:30 بجے تو لے کے 2:30 بجے تک نعرے اندر بچوں کٹ لے آجے ہر صحابی نبی اچھی بولیے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی یہ نعرہ بڑا تکلیف دے رافضی آواز ذرا گونج پہ جائے ہر صحابی نبی ایسنو ہر چوکو چرائے اندر لگا دو جوے پنجاب اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی ہے کہ ہر شہر دے انٹری اندر لکھ دیتا جائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیل وکان اللہ بکل شیء علیم جویں ہر شہر دی انٹری تے لازم ہو گیا ہے کہ ختم نبوت دا نعرہ لکھ دیتا جائے انا خاتم النبیین لا نبی آبادی یہ الفاظ لکھ دیتے جانے حدیث پاک لکھ دیتے جائے اے اہل حدیث دی اس عظیم و شان کانفرنس دا اعلامیہ سن لو ایک پنجاب اسمبلی دی قرارداد ایک میرے آج اس پروگرام دی قرارداد ہر چوک و چرائے اندر لکھ دو نہ فرقہ ورانہ بات نہ لڑائی والی بات نہ جھگڑے والی بات اہل حدیث یوتھ فوت میں ذمہ داری لگا رہے ہوا کہ پورے شور کوٹ دے ہر چوکو چرائے گلی اندر لکھ دو ہر صحابی نبی اونچی بولیے ہر صحابی نبی جدو کی ہو گیا ہر صحابی نبی اونچی کہو ہر صحابی نبی جنتی جنتی انشاءاللہ نعرے لگا دانا ہے ہر صحابی نبی تھوڑا جا اس تو بھی اگے ودنا ہے ایتھے تے ایمان محبت ہے عقیدت دا اظہار ہے تھوڑا جا اگے جذبات دا بھی اظہار کرنا ہے ہر صحابی نبی اینج نہیں آواز جائے تحصیل چوک اندر ہر صحابی نبی ستے ہوئے سارے بندے جاگ جان کی ہو گئے اہل ایمان اہل السلام نو ہر صحابی نبی جڑا نہ مانے جہنمی جہنمی عقیدت دا بھی اظہار ہوئے جذبات دا بھی اظہار ہوئے ہر صحابی نبی جڑا نہ مانے ہر صحابی نبی جو نہ مانے ہر صحابی نبی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجرات خواب اندر منو جنت دکھائی گئی، جنت دی سیر کرائی گئی، میں جنت دی سیر کردہ جنت اندر پھر رہا سے ایک بڑا خوبصورت محل ویکھیا، میں پوچھیا خواب اندر پیغمبر دا خواب دین ہوندہ ہے، پیغمبر دا خواب حجت ہوندہ ہے، پیغمبر دا خواب شریعت ہوندہ ہے، پیغمبر دا خواب معصوم ہوندہ ہے، پیغمبر دا ہر خواب وہی ہوندہ ہے، پیغمبر دا ہر خواب دین ہوندہ ہے۔ یہ سمجھنا آئے تو سورہ یوسف پڑھیے، یہ سمجھنا آئے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے جناب ذبح کرن دے انداز نو پڑھیے، کس طرح چھری لے کے گئے نے خواب دی بنیاد ہے۔ یوسف علیہ السلام دا خواب پڑھیے اور وہ دی سارے تعبیر و تعویل پڑھیے سورہ یوسف اندر اے اذان شروع ہوئی ہے، خواب تو خواب دی حقیقت ہے، سن لیجئے پیغمبر دا خواب دین ہوندہ ہے، شریعت ہوندہ ہے، حجت ہوندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں خواب اندر جنتی سیر کر رہا سا، ایک بڑا خوبصورت محل میں نظر آیا، میں پوچھیا جبریل محل کس ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھیا ہے محل کس ہے؟ میں نے دسیا گیا محبوب جی محل عمر دا، اے محل بولو کنا دا سیدنا عمر دا ہے۔ پھر میں اس حدیث دے روشنی کیوں نہ کہاں ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک دے موقع تے اعلان فرمایا ہے کیڑا ہے جڑا تبوک دے تیاری واسطے، تبوک دے سفر واسطے سواریاں پیش کرے۔ صحابہ نو چاہیے سی نا یا رسول اللہ سواریاں تسی دے ہوتے بندے اسی دے، یا رسول اللہ سواریاں بڑے جہالے ہو، سواریاں تسی دے ہوتے بندے اسی دے سا ایڈے میں چوستے ہوشیار بندے نہیں ویکھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیڑا ہے جڑا سواریاں پیش کرے، کون ہے جڑا تبوک دے مجاہدین واسطے سواریاں پیش کرے؟ سیدنا عثمان اٹھے، کوئی نہیں شور کوٹن عثمان کو ماننے والا جڑا سواریاں بھی دے وے۔ ان پتہ لگتا ہے میں کوئی سواریاں کرنے والا بندہ لبدا ہے، انشاءاللہ ہی ہونی ہے من پتہ۔ کوئی ہے عثمان نال محبت ہے اظہار کرنے والا۔ کتنے دی بس جاندی؟ ایک بس ہو مار دیتا فیصل آباد کنے دی جاندی؟ ایک بس فیصل آباد کنے دی جاندی؟ ہاں کوڑ ماریا 20,000 روپیہ، چلو مار سچ آندہ ہے، ایک مجھ لگ دیئے کوئی رولا نہیں تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ بس ران دے رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، فرمایا کیڑا ہے جڑا سواریاں دے وے؟ سیدنا عثمان نے فرمایا محبوب جی 100 اونٹ لے لو، اس تو بڑی سواری کوئی نہیں سی، میں دا مانا کر سکتا محبوب جی 100 جہاز، 100 جہاز۔ اور جو جہاز کتے لکھے ہے اس وقت سب تو اچھی سواری اونٹ آئی تھی، اور سب تو اچھی سواری جہاز۔ فرمایا محبوب نے عثمان تیری طاقت زیادہ ہے، سواریاں تھوڑی آنے، مجاہدین زیادہ نے، تھوڑیاں سواریاں اور کر۔ محبوب جی 100 اونٹ اور پیش فرمانا وہاں، فرمایا عثمان اور زیادہ کر۔ محبوب نو پتا سی اپنے جماعتی دی حیثیت دا پتا ہوتا، من پتا ہوں مار 2-4 بساں دے سکتا ہے، جان کے نہ دے وے تو وکری گل۔ ہوں طاہر سلوی صاحب نے جو بندہ ایک بس کہوے دے نہیں دے سکتے، رفیق شورکوٹی صاحب نہیں دے سکتے، ساجد صاحب وہ پیچھے چھوپ کے وہیں بیٹھا ہے وہ نہیں دے سکتا، دے سکتا ہے لیکن کون دے وے؟ کوئی شہر رہ گئی ہوئے تو توجہ۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ 700 اونٹ پیش فرمائے،
پھر نبی علیہ السلام ممبر تو نیچے اتر آئے ایویں صحابہ کرام دے مجمع او دے وچوں آگے محبوب گزردے درمیانے جا عثمان بیٹھے سن محبوب جا کے اتھے پہنچ گئے عثمان نو سینہ لگا کے فرمایا ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد عثمان جو چاہے کرے عثمان پھر بھی جنت جائے گا میرا دعویٰ ثابت ہوندہ ہے ہر صحابی نبی مجھے کہو پیار نال ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دونوں نواز حسن و حسین جنت نوجوانان سردار ہونگے انہاں دا باب جیڑا ہے انہاں تو بھی اونچے درجے اندر جنت اندر ہونگے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے نبی علیہ السلام دے زندگی مبارک دا آخری وقت آپ نے میرے والے اشارہ فرمایا میں نیچے نو ہوئی نبی علیہ السلام نے من کان مبارک اندر کیا اے فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے سیدہ فاطمہ رومن لگ پئیاں اکاں چوں آنسو گر پہ پھر سیدہ فاطمہ تو ذرا روندے آنکاں بانسو باندیاں اوپر ہوئیاں پھر محبوب نے دوجی واری اشارہ فرمایا سیدہ فاطمہ تو ذرا پھر قریب ہوئیاں آپ دے ہونٹا مبارک نال کان مبارک لگائے فرما فاطمہ نہ رو تیری میری ملاقات سب تو پہلے جنت ہو جائے گی سیدہ فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہون گیاں پھر میں کیوں نہ کہا ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سو رہا سا نیندے اندر میرے پاس جبریل آئے خواب اندر انہاں ریشمی رومال دے اندر کوئی چیز ہے جناب ولیٹی ہوئی ہے میرے سامنے لے کر کے آئے میں جدوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل نے اس رومال نو ذرا کھول کر کے فرمایا ماں میں جدوں ویکھیا ہے او دے اندر ایک فوٹو ایک تصویر ہے تے میں کیا اے دے ابو بکر دی بیٹی عائشہ لگ دی ہے فرمایا محبوب جی اے دنیا چ بھی تواڈی بیوی ہے تے جنت میں تواڈی بیوی ہوئے گی ہر صحابی ہے نبی آپ نے فرمایا عائشہ تواڈی دنیا اندر بھی بیوی ہوئے گی جنت اندر بھی تواڈی بیوی ہوئے گی میں رافضیوں سے سوال کر رہا ہوں امی عائشہ کو پیغمبر کی بیوی مانتے ہو یا نہیں اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیغمبر کا حرم پیغمبر کا لباس پیغمبر کی عزت پیغمبر کی عطرت پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی زوجہ ہے تو میرا دوسرا سوال جنت اندر میرے محبوب تے نال جان گیا یا نہیں یا جرات کرو ہمت کرو کہ لکھو انہوں نے پیغمبر کے ساتھ جنت میں نہیں جانا تو قرآنی نص ہے کہ پیغمبر ساری تیری بیویاں جو دنیا میں ہے وَالدَّارَ الْآخِرَةَ آخرت میں تیرے گھر میں ہوں گی تیری کوٹھیوں محلات میں ہوں گی قرآن کا انکار لازم آتا ہے ماننا پڑے گا عائشہ صدیقہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہوں گی تو جو پیغمبر کے ساتھ جنت میں ہے تم اس کے خلاف بکواس کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی اگر تمہاری زبان پاک انبی کے جناب تان پر مجبور ہے تو سن لو ان کے فضائل بیان کرنا بھی ہماری مجبوری ہے نعرہ تکبیر دشمن صحابہ پر لانا دشمن صحابہ پر لانا نعرہ تکبیر سیدہ کائنات امّا جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی کہاں یاد آئے فرمایا کردے سن جی تواڈیاں زباناں امی عائشہ دی گلے تے مجبور نے تے قاری عبدالحفیظ دی زبان انہاں دے فضائل بیان کرن تے مجبور نے تے پھر قاری صاحب نے پڑھنا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المومنات آواز میں انہاں دی نہیں آندی میں اپنی آواز ہی پڑھنا آیت آئی پڑھ دے سا
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا لعنوا لعنوا. پھر قاری صاحب نے پیار جی کہنا یا اللہ میں کہندہ مینوں موت آ جائے. پھر اللہ نے موت بھی اس دن دیتی ہے جدن امی عائشہ دی وفات سی. 17 رمضان نو امی عائشہ دی وفات، 17 رمضان نو قاری عبدالحفیظ دی وفات. اللہ نے پھر اسی دن دا انتخاب کیتے تے فرمان دے سن میں قیامت نو اٹھاں گا تے میں پڑھدا ہویا مر جاواں تے پڑھدا اٹھاواں لعنو فی الدنیا والآخرہ. تے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے پیش ہواں تے ماں پوچھے بیٹا عبدالحفیظ کیا لائے ہو؟ تے میں کہاں اماں جی لعنو فی الدنیا والآخرہ. تیرے دشمنہ تے لعنت پاندہ رہا ہواں کدے کدے اینج بھی موقع ہم بن جانا ہے. حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ. ایک حدیث تھی نا، آنکھوں سے نبینا تے حدیث پڑھاتے تھے. حدیث پڑھان لگے شگرد سارے سن. بچیاں نے کہا جو ساجد امتحان تے لویے بڑے حافظت انہوں نے مانا اور فخر ہے کہ وہ حدیث دے حافظ نے. آج انہوں نے امتحان لینے جس حدیث دی راویہ سیدہ ہوا عائشہ ہے نا، یہاں ہم نے امی عائشہ کا ذکر نہیں کرنا. سارے شگرد بیٹھ گئے، استاد جی آئے بیٹھے، فرمایا حدیث پڑھو. شگرد نے حدیث پڑھنی شروع کی تھی. ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے بیٹا اس حدیث کی راوی ان ام سلمہ نہیں ان عائشہ ہے. ان عائشہ ہے. سارے نے آپس ہی طے کیا استاد جی نہیں یہ تھے ان ام سلمہ لکھے ہے. فرمایا پترو دوبارہ پڑھو. فرمایا ان ام سلمہ تا. فرمایا نہیں بیٹا ان عائشہ تا. اس حدیث کی راویہ امی عائشہ. کہنے لگے استاد جی تو ان غلطی لگ گئی ہے، توڑا حافظہ ان کمزور ہو گیا. اکا پہلے کے جاندی آ رہی آنے ہون توڑا حافظہ کمزور ہے. اتیان ام سلمہ ہے. فرمایا پھر کتاب ٹھاپ دیو. حافظ عبدالمنان رحمت اللہ علیہ اٹھ گئے. رات دا وقت ہویا، تہجد ویلے اٹھے. تہجد اندر گڑ گڑائے تے فرمایا اللہ پہلے اکھاں لے لیاں سن ان حافظہ بھی لے لے. یہ حدیث امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے ذہن اور علم اور حافظے کے مطابق تھی. شگردوں نے ام سلمہ کہہ کے یہاں واضح کرتی ہے اب میرا حافظہ نہیں رہا. تہجد پڑھ کے اٹھے، لیٹ گئے. امی عائشہ خواب اندر. یا اللہ کبھی ہمیں بھی خواب میں اپنے محبوب کی زیارت دے دے. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ خواب اندر فرما دیا ہے حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمت اللہ میں سویا ہوا خواب میں امی عائشہ. فرمایا عبدالمنان بیٹھا اس حدیث کی راویہ میں ہی ہوں. تیرے شگرد تو اسے مذاق کر رہے تھے، امتحان لے رہے تھے، پریشان نہ ہو، اس حدیث کی راویہ میں ہی ہوں. آنکھ کھلی، سوٹا اٹھایا سیدھا مسجد میں. آگے طلبان اٹھایا کہنے کہ اٹھو توڑی شرارت دے بہانے، توڑی شرارت دی وجہ تو ملاقات مانال ہو گئی. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا بھی مصطفیٰ دیاں بیویاں آخرت اندر بھی. حضرت قاری صاحب فرماندے ہوں دے سن دل کردہ سے آیت نو پڑھدا موت آ جائے. لعنو فی الدنیا والآخرہ، لعنو فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. امی عائشہ دنیا اور آخرت اندر مصطفیٰ دیاں بیویاں نے یہ تو جنت مصطفیٰ نہ لون گیاں. پھر میرا دعویٰ سچ ثابت ہوا. ہر صحابی نبی اچھی بولیے، ہر صحابی نبی جو نہ مانے. اینج نہیں گال بن دی، دل نو ٹھانڈ پاؤ نا. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی. سنیے سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ،
سیدنا امیر معاویہ ہر نماز تو بعد 33 واری روز پڑھنا ہے امیر معاویہ یہ تسبیح میرے اللہ تاکہ توڑی ناتے چڑھ جائے امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ جو دن وائے ہر نماز تو بعد 33 واری پڑھو گے نا تو پھر معاویہ نہ محبت پیدا ہوئے گی نا سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ جتے درود پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اتے آل رسول دے نال نال اصحاب رسول دا ذکر خیر بھی آئے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جتے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین صحابہ اکرام دا ذکر خیر ہوئے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حدیثی البخاری اندر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ فرما دیا نے نبی علیہ السلام میرے گھر اندر رام فرما رہے سن دوپہر دا وقت آپ دی آنکھ مبارک لگ گئی اٹھے تے آپ مسکرا رہے نے میں پوچھے اما بوم جی خیر نل مسکرا رہے ہو فرمایا ام حرام میں خواب اندر ایک بحری بیڑا ویکھیا ہے او دے ہوتے میری امت لوگ جناب بیٹھے ہوئے نے بادشاہاں دی طرح بیٹھ کے اللہ دے راہ اندر جہاد کر رہے نے ہے ام حرام جیڑا میری امت دا لشکر بحری بیڑے دے ذریعے جہاد کرے گا وہ سارے دا سار لشکر جنتی ہوئے گا میں پوچھنا چاہنا بحری بیڑا بنایا کس لاؤ تاریخ کھولو اور پڑھو دوسرا نام نہیں ہے امیر معاویہ بحری بیڑا بنانے والے بحری بیڑے کے مؤسس و موجد سیدنا امیر معاویہ ہے آپ نے بنایا ہے آپ نے اس پہ سفر کیا ہے آپ نے جہاد کیا ہے رسول رحمت نے فرمایا جو بحری بیڑے پہ چڑھ کے جہاد کرے گا وہ سارے لشکر پر جنت واجب ہے صرف امیر معاویہ ہی نہیں امیر معاویہ کے سارے لشکر پر جنت واجب ہے تو رب دا وعدہ پورا ہویا ہے ہر صحابی نبی ذرا اونچی بولیے ہر صحابی قرآن پاکی آیت غور کرنا فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم قرآن کی اعلان کرنا ہے فرما جڑا میرے محبوب تے مان لے آئے اور جنہ ہجرت کی تھی جنہ جہاد کی تا اور سارے انصار صحابہ اے پکے مومن نے انہا لئی مغفرت انہا لئی جنت ہے ہر صحابی نبی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم قرآن دا اعلان فرما سارے مہاجر سارے انصار اور سارے صحابہ والذین اتبعوهم بإحسان اندر سارے صحابہ داخل و شامل یا اللہ ان سارے صحابہ کے لیے ہے کیا فرمایا عدلہم جنات ان واسطے رب نے کیڑی شے تیار کی تھی ہے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ہر صحابی نبی اس آیت اندر سارے صحابہ داخل نے سارے مہاجرین سارے انصار جو طبقہ جو گروہ ان کی توہین و تنقیص کرے سن لیجئے آج کی کانفرنس کا اعلامیہ رافضی جو چاہے کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ ماتم کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ چھریا مارے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ گھوڑے کی پوجا کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ گدھوں کی پوجا کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ پنجوں کی پوجا کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ 3 اذانے دیں 5 اذانے دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں وہ جو کرتے ہیں کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن سن لو اور ادارے والے لکھ لو ہم صحابہ کی توہین نہیں ہونے دیں گے
نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، نعرہ تکبیر۔ توہین نہیں ہونے دیں گے اصحاب رسول کی، رافضیوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے ہمارے مقدسات کی وہ توہین کرے، ہم ان کی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور اگر کہتے ہو کہ انہوں نے توہین کرنی ہے تو پھر ہمیں اجازت دو کہ ہم ان کو کافر کہیں، اور اگر کہتے ہو کہ نہیں نہیں ملک میں فساد پھیلتا ہے، ملک میں بدامنی پھیلتی ہے، اور سن لو اللہ کی قسم ہے ہمیں پاکستان بہت زیادہ عزیز ہے، ہم یا فرقہ واریت نہیں چاہتے، اگر تو یہ صحابہ کو برا کہنا ان کی مجبوری ہے، تم نہیں روک سکتے، تو ہمیں ان کو کافر کہنے کی اجازت دو۔ اگر ان کو کافر نہیں کہنا، اگر تم اس پر بین و پابندی لگاتے ہو تو ہم قبول کرتے ہیں، پھر تم پہ لازم ہے کہ ہمارے جذبات کو، ایمان کو، عقیدت کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تم صدیق عمر عثمان کے گستاخ پر سزا لاگو کر دو۔ جب سزا نافذ ہو جائے گی انشاءاللہ صدیق کی عظمت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کافر کافر۔ تم کہتے ہو نا کہ کام بیٹھو، میں تو کہتا ہوں نہیں کہنا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم کافر نہیں کہتے، لیکن ان کے خلاف قانون تو بناؤ کہ صدیق عمر عثمان و علی کی جو توہین کرے اس کو سزا تو دو، قانون بنا دو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن قانون بھی نہ بنے اور ہمیں کہو کہ چپ رہو چپ رہو، کچھ نہ کہو کچھ نہ کہو، ملک کے لیے چپ رہو۔ یاد رکھو ملک کی ایک ایک چپا میں عزیز ہے، لیکن یہ بھی لکھ لو صدیق سے زیادہ نہیں، سیدنا عمر عثمان و علی سے زیادہ نہیں، صحابہ کے پر تبرہ کے بدلے ملک محفوظ رہے نہیں، ہم کہتے ہیں ملک محفوظ رہے لیکن صحابہ کی عزت محفوظ ہو اس سے پہلے، اور انشاءاللہ یہ قانون تمہیں بنانا پڑے، اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ فرقہ واریت کا راہ روکنے کا کوئی اور ذریعہ ہی نہیں۔ ہم سرگودا میں آئے، آج جنگ میں آئے، اور انشاءاللہ 16 کو فیصلہ آباد آئیں گے، چلتے چلتے ہم انشاءاللہ لاہور آئیں گے، اور جب تک یہ قانون نہ بنا پھر واپس نہیں آئیں گے۔ ہم جگا رہے ہیں اپنی قوم جماعت کو، حوال الحدیث 16 اکتوبر کو کوئی شور کوٹ کا اہل حدیث شور کوٹ میں نہیں رہنا چاہیے۔ قائدین قلم بڑھاؤ، جرت کے ساتھ قائدین قلم بڑھاؤ، قائدین قلم بڑھاؤ، قائدین قلم بڑھاؤ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، نعرہ تکبیر۔ اقوام متحدہ کا مندوب تو بناؤ مرزائی، تجھے پورے ملک میں مسلمان کوئی نہیں نظر آیا بندے کا پوت، پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کا مندوب تم نے مرزائی کو چنا، یہ آئین پاکستان سے غداری نہیں تو کیا ہے؟ آئین پاکستان کے تحت وہ کلیدی عہدوں پہ نہیں آ سکتے، اب بھی اہل حدیثوں نہیں جاگو گے تو کب جاگو گے؟ ساری جماعتیں مہنگائی کے خلاف آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ صحابہ کی عزت اور عظمت کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے قدم اٹھایا کہ جو بندہ مسجد و مدرسے کو جگہ وقف کرتا ہے
وہ سرکاری تعویل میں جگہ جائے گی، اور جو اس مدرسوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ پیسہ تو نے کہاں سے لیا اور کیسے کمایا، تو نے مسجد کو کیوں دیا؟ اب بھی اٹھنا فرض نہیں ہے، جب چاہو مسجد پہ آ کے ہم تنخواہ مقرر کر کے مسجد کو سرکاری تعویل میں لے لیں گے اور نمازوں کے اوقات اپنی مرضی سے طے کریں گے۔ ہمارے جیتے جی تو ایسا نہیں ہو سکتا، اب بھی اٹھنا فرض نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جس عورت کو اس کا شوہر گھر میں کوئی سختی یا اس پر کوئی بات کہے گا، اس کو جھڑکے گا یا تنبیہ کرے گا، تو اس عورت کو حق ہے وہ تھانے میں جا کے اپنے مرد کو کڑا بنا کے قیدی بنا دے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس نے اپنی بیوی کو مارا ہے۔ پھر قانون آیا، جس بچے کو باپ نے ڈانٹا اور مارا وہ بچہ اپنے باپ کو ہتھکڑی لگوا سکتا ہے۔ پھر قانون آیا، 18 سال کے بچے کو جو اسلام کی دعوت دے گا وہ مجرم ہوگا، اور 18 سال سے پہلے کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ 18 سال سے پہلے میرا علی مسلمان ہوا ہے اور پیغمبر نے دعوت دی ہے۔ اٹھاؤ، محمود بن ربی 5 سال کا شخص صحابی ہے، عمر بن سلمہ 7 سال میں اسلام لا کے صحابہ کا امام بنے، صحیح البخاری ہے۔ جو دعوت دے گا وہ مجرم ہوگا۔ جب پیغمبر بچوں کو دعوت دیتے تھے، وہ یہودیوں کا بچہ جس کے گھر پیغمبر جا کے صحیح البخاری میں حدیث ہے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کیا۔ مجھے بتاؤ اگر دعوت دینا جرم ہے، مجرم ہے، تو بچاؤ تمہارا قانون کس ہستی پر آ رہا ہے؟ اب بھی اٹھنا ضروری نہیں ہے۔ سن لو، ہم عورت کا تسلط کہ اس کو مرد جھڑک تنبیہ نہیں کر سکتا، ہم اس قانون کو نہیں مانتے۔ ہم مرزائی اور کسی غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے پر پابندی اور بین کو قبول نہیں کرتے۔ ہم کسی بیٹے کو باپ کی توہین کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ تمہارے سارے جناب دستخط جتنے تم نے یہ قانون بنانے کی کوشش کر رہے ہو، یہ سارے غیر اسلامی، غیر دینی، غیر شرعی ہے۔ ان کو راستہ روکنے کے لیے سن لے ادارے، سن لے عمران خان، ان سارے راستوں کو روکنے کے لیے اہل حدیث کا بچہ 16 اکتوبر کو فیصل آباد آ رہا ہے، آ رہے ہیں ہم۔ ظالموں، قاضی آ رہا ہے، ظالموں ہم آ رہے ہیں۔ آؤ گے؟ آؤ گے؟ آپ وہ ہاتھ کھڑا کرے جو نہیں آئے گا۔ سارے آؤ گے؟ اسلام سمجھ کے آنا ہے، دین سمجھ کے آنا ہے۔ آپ نے یہ ارادہ و نیت کرنی ہے کہ ہم نے جانا ہے مرزائیوں کو کلیدی عہدوں سے روکنے کے لیے، ہم نے جانا ہے صدیق کی عزت حرمت کا قانون بنانے کے لیے، ہم نے جانا ہے اہل حدیث کی سیاسی قوت کو منوانے کے لیے، ہم نے جانا ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، ہم نے جانا ہے مرد کی عزت اور وقار کے لیے، ہم نے جانا ہے والدین کی توقیر و تعظیم کے لیے، ہم نے جانا ہے غیر اسلامی، غیر آئینی اور غیر شرعی قانون کو روکنے کے لیے۔ تم یہ پابندی کیوں نہیں لگاتے کہ کوئی مسلمان مرزائی نہیں ہو سکتا؟ یہ پابندی لگاتے ہو کہ مرزائی مسلمان نہیں ہو، جناب کوئی مرزائی مسلمان نہیں ہو سکتا، ان کو تم دعوت نہیں دے سکتے۔ 17 سال کا اسامہ کو بھول گئے ہو جس کو لشکر کا امیر رسول اللہ نے بنایا تھا؟ تم کون سے ملک میں رہتے ہو؟ کون سی ریاست مدینہ بنا رہے ہو؟
اور انشاءاللہ ہم راستہ روکیں گے جس طرح روکنے کا حق ہے. اگر یہ بھی سن لو اہل حدیثو، یہ موقع ہے اپنی سیاسی قوت منوانے کا. تم کہتے تھے نا 1-2 سیٹوں پر پوری جماعت مسلم لیگ کا ساتھ دیتی ہے. اب وہ وقت ہے کہ اپنی قوت منوائے تاکہ ہم آگے بڑھ کے تمہاری سیاسی قوت کو بڑھائیں اور منوائیں. اور انشاءاللہ یہ موقع ہے اور پہلا موقع ہے جب فیصل آباد میں نے تم نے اپنی قوت کو منوا لیا تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے جائیں گے. ہر ڈویژن میں اپنی قوت منواتے جائیں گے. پھر بیٹھے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پی ڈی ایم کے سامنے بیٹھیں گے، قیادت کے سامنے بیٹھیں گے. ہماری جماعت کا یہ ووٹ، یہ حیثیت، اس کو تسلیم کرو اور ہر بس پر سامنے لکھاؤ کہ انشاءاللہ فیصلہ ہمارے ضمیر کا ہے، ووٹ انشاءاللہ ہمارا ساجد میر کا ہے. ساجد میر، ساجد میر، ساجد میر، ساجد میر، ساجد میر، ساجد میر، زندہ باد. ذاتی تشخص کو چھوڑ دو. تم نے آج تک جماعت کو ہر جگہ پر لوگوں نے کمزور کیا ہے، ووٹ اپنی مرضی سے دیتے رہے ہو. آج کے بعد تہیہ کر لو، جو امیدوار تمہارے پاس آئے اس کے کان میں ایک ہی آواز ہو، ہم سے ووٹ لینا ہے تو ہمارا ووٹ ساجد میر کا ہے. وہ کہے گا تو آپ کے حق میں ووٹ آئے گا، وگرنہ نہیں. یہ فیصلہ کرنے کے لیے ہم نے دھوبی گھاٹ کی طرف رخ کرنا ہے اور انشاءاللہ اہل حدیث کی سیاسی قوت کو منوانا ہے. اور ہم انشاءاللہ وہاں گیٹ پہ آپ کے انتظار کے لیے کھڑے ہوں گے. تشریف لاؤ گے انشاءاللہ، بسیں بھر کے لاؤ گے. ہر فرد آئے گا، بوڑھا جوان آئے گا، بچے بھی آئیں گے تاکہ پتہ چلے بچہ بھی اسلام قبول کر سکتا ہے. بچے بھی آئیں، جوان بھی آئیں، بوڑھے بھی آئیں. یہ پہلا ٹھوس موقع جماعت کو ملا ہے اپنی سیاسی قوت کا. وہاں مسلم لیگ بھی ہوگی، اپوزیشن جماعتیں بھی ہوں گی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہوں گے، دیگر مذہبی جماعتوں، سیاسی جماعتوں کے لیڈرز حضرات بھی ہوں گے. میزبان آپ ہوں گے، مہمان وہ ہوں گے. قوت آپ کی ہوگی، افرادی قوت آپ کی ہوگی. جھنڈے آپ لہرائیں گے، اعلان آپ کریں گے، ساجد میر کے نعرے آپ لگائیں گے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان زندہ باد کے نعرے آپ لگائیں گے تاکہ تمہاری قیادت کو کل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارے حقوق کے لیے، تمہاری جماعت کے منہج و مسلک کے موقف کو منوانے کے لیے آج وقت ہے. قوت تو جو کہتے ہو فلاں جگہ پہ ہماری مسجد نہیں بن سکتی، فلاں جگہ پہ ہمارا امام خطیب بھرتی نہیں ہو سکتا، یہ قوت کہتے ہو نا کہ بڑے بڑے اداروں میں ہمارا خطیب فوج میں دیگر اداروں میں نہیں ہوتا. آج وقت ہے قوت منوانے کا. تم اٹھ کے دھوبی گھاٹ پہنچو اور انشاءاللہ ہم تمہاری قوت کو منوا کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ آؤ گے، انشاءاللہ اسی وعدے پہ قائم رہیے گا.